قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، 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 ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، ہر طرف دیکھو ہلچل ہے، تیاری مسلسل ہے، رونق عید دیکھو تو، رونق عید دیکھو تو، ہر گھڑی اور ہر پل ہے، ہر پل ہے، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں، رونقیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونقیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم کراچی کے ہمارے دوست کے یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اتنے خوبصورت جانور ہیں، اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مفتیان کرام کی زیارت کر سکتے ہیں، ہمارے ہوں گے سوالات، مفتیان کرام کے ہوں گے جوابات، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونقیں۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ہمارے مفتیان کرام کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ہمارے مفتیان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ وقت دیا، یہاں تشریف لائے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال عرض ہے کہ 3 جانور ہیں، ایک جانور ہے کہ اس کی شروع سے آنکھ ہی نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جانور ہے کہ جس کی دونوں آنکھیں ہیں لیکن ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، سامنے والے کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں۔ اچھا، تیسرا جانور یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہیں لیکن دیکھ ادھر رہے، چہرہ اس کا اس طرف ہے، تو یہ تینوں جانوروں کی قربانی ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے 3 طرح کے جانور مکس کیے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اندھا جانور بالفرض، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں آنکھیں نہیں ہیں، یا ہے یہ اندھا، وہ صحیح ہے، آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آتا، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جی ہاں، اور اگر ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، جسے ہم کانا بولتے ہیں عام طور پر، صحیح، تو کانا جانور، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، صحیح، اندھے کی بھی نہیں ہوگی اور کانے جانور کی بھی، ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے ایک آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اس کی بھی نہیں ہوگی، اس کی بھی نہیں ہوگی، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، باقی آپ نے جو تیسری قسم کہی ہے نا کہ دکھتا اس کو صحیح ہے مگر اسے کیا کہتے ہیں ہمارے عرف و رواج میں، بھینگا جانور، یعنی دیکھ ادھر ہے چہرہ اس کا اس طرف ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی اگر اس وہ کی عیب نہیں ہے۔ نہیں، وہ عیب نہیں ہے، اگر اس کی نگاہ اور نظر سلامت ہے تو اس کی ہو جائے گی قربانی، اور بقیہ دونوں کی نہیں ہوگی، کانا اور اندھے جانور کی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، میں مختصر ایک سوال کرتا ہوں کہ ایسے کون کون سے عیب ہیں جسے قربانی نہیں ہوگی، ہم یاد کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ مختصر یاد ہوں۔ دیکھیں، اولاً تو قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، سب سے بہتر تو یہ ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے عیب کو 2 کیٹیگریز میں شمار کر لیا۔ ایک وہ کیٹیگری ہے کہ وہ عیب ہے لیکن قربانی اس کے باوجود بھی ہو جائے گی، اسے چھوٹا عیب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور بعض وہ عیب ہیں کہ جو بڑے عیب شمار ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی۔ فور ایگزامپل، اب آپ جیسے جانور خریدنے جاتے ہیں تو خاص طور پر کن باتوں کو خیال کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے، یہ مین چیز ہے نا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جانور کو چلا کر دیکھ لیں کہ جانور جو ہے وہ چلنے میں لنگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، اپنے پیروں پر جو ہے وہ چل رہا ہو۔ اسی طرح اس کی دم اور اس کے کان کو دیکھ لیں، جن میں عیب پایا جاتا ہے تو یہاں یہ عیب والی جگہیں ہیں کہ بھئی دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، یا جو ہے وہ کان کٹا ہوا ہے، یا چیرا لگا ہوا ہے، تو اب اس میں شریعت نے لمٹ بیان کر دی کہ اگر 1/3 سے زیادہ اگر جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے دم، تو ایسی صورت کے اندر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 33% سے زیادہ ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر 33% ہے یا اس سے کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اب اس کو آسان سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ دم ہے مثال کے طور پہ، اور وہ جو ہے وہ 9 فٹ کی ہے، ٹھیک ہے، بڑے جانور کی جو ہے وہ، تو اب اگر وہ دم ہے تو اب اس دم کو جو ہے وہ آپ نے جب 9 پہ آپ نے کر لیا تو اس کا 1/3 کیا ہوگا؟ 3 ہوگا، 3 ہو گیا۔ تو اگر 3 سے زیادہ ہے، 3.25 فٹ بھی اگر جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا اگر ہم بکرے کی بات کریں تو انچ کے اندر ہو سکتا ہے وہاں پر ہوگی،
تو 3.25 ہے تو جائز نہیں ہوگی, 3 یا اس سے کم ہے, 2.5 ہے یا 2 کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی, لیکن یہ عیب دار کے جی, مگر قربانی ہو جائے گی, قربانی ہو جائے گی. اسی طرح کان ہے تو اب کان کو جو ہے وہ آپ سائز ناپ لیں گے کہ بھئی پورے جانور کا کان کتنا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ کا کان کٹا ہوا ہے تو دوسرے کا نہیں کٹا ہوا, دوسرے سائڈ کا, تو آپ نے پہلے دوسرے سائڈ کو ناپ لیا کہ بھئی وہ کتنا ہے, ٹھیک ہے, وہ پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہے وہ 12 انچ کا کان ہے اس کا. صحیح. اب آپ نے یہ دیکھا جو کٹا ہوا یہ کتنے انچ کا کان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اگر یہ کٹا ہوا کان جو ہے وہ 4 انچ سے زیادہ چھوٹا ہے تو نہیں تو ہوگی, اس کا مطلب قربانی نہیں ہوگی. اچھا, پھر سینگ کے اندر ہم دیکھیں تو اگر سینگ جڑ سے اکھڑا ہوا ہے, جڑ سے, اور زخم بھی اس کا موجود ہے تو قربانی نہیں ہوگی. اچھا, اوپر سے اگر اوپر سے کاٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. یا اگر کسی نے اس جانور کے بچپن میں جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ دیا تھا لیکن اب اس کا زخم بھر چکا ہے اور بالکل وہ سیٹ ہو گیا ہے تو اب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے عیب کے اعتبار سے, یہ مثلا یہ واضح بنیادی جو واضح چیزیں جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ نظر آتی ہیں. یوں تو عیب بہت سارے ہیں, جیسے آپ نے آنکھ والا عیب کہا, صحیح ہے, تو وہ عیب بسا اوقات بہت زیادہ جلدی نظر بھی آ جاتے ہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جانور کو دیکھ کر جو وہ سودا کر لیا, چلا پھرا کے دیکھ لیا, کان کو ہی نہیں دیکھا, اب گھر پہ لائے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کان کٹا ہوا ہے. مفتی صاحب آپ جو کان کا جو فرما رہے ہیں, اچھا یہ میرے سامنے اتنا خوبصورت بکرا ہے, اچھا یہ کان بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو اس کا کیا فرماتے ہیں؟ یہ عیب تو نہیں ہے, یہ تو خوبصورتی کی ہے. کان تو ہیں, کان تو ہیں لیکن ہیں چھوٹے ہیں اس کے, اور کان پورے ہیں. کان کا چھوٹا ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے, صحیح ہے, اور باقی کان پورے ہیں, خوبصورت, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ عمر میں بھی پورا ہے کہ نہیں مفتی صاحب. اچھا یہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کانوں کا پوچھ رہے, کان تو ٹھیک ہے, بھلے چھوٹے بھی ہوں, کان تو قربانی تو اس کی ہو جائے گی. ویسے یہ قربانی کے لیے لے کے آئے ہوں گے, ہو سکتا ہے اگلے سال کے لیے ہو, 1 سال کا نہیں ہوا یہ. اچھا دیکھیں, یہ بعض ایسے ہوتے ہیں اس طرح کی نسل کے, یہ اچھے بکرے ماشاءاللہ, یہ لگتا ہے جس نسل کا ہے وہ اس کے ساتھ والا وہ پورا ہے. اچھا یہ مفتی صاحب یہ اتنا خوبصورت بکرا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے نہیں ہے, اگلے سال کے لیے لیا ہے, تو یہ لے سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں اگلے سال کے لیے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سال بھی کوئی جو ہے وہ آئندہ سال کی قربانی کے لیے جانور خرید سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھلے پورا بھی عمر کا ہوتا اور اس کی نیت شروع سے یہی ہوتی کہ بھئی میں نے اس کو آئندہ سال ہی قربان کرنا ہے, تو ٹھیک ہے وہ لے سکتا ہے, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی, مزید جانوروں کی طرف بڑھنا ہے اگر آپ ٹائم دیں. جی بالکل. اچھا یہ مفتی صاحب یہ بہت ایگریسو ہے, یعنی بہت غصے میں یہ, اچھا تو یہ جو سنگ ہے کہ یہ عیب میں ہوگا, یہ خوبصورتی کی علامت ہے, یہ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ جی یہ سینگ تو اس کی خوبصورتی کی جو ہے وہ علامت ہے, اسی وجہ سے یہ مہنگا بھی بہت ہوگا. اچھا ہاں, تو یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب جیسے ہم سینگ کی جو بات کر رہے تھے نا کہ سینگ اگر جانور کے جو ہے وہ ٹوٹ جائیں, اسی طرح توڑتے ہیں جانور, بسا ہوگا نا ٹکر مار کر, جیسے آپ کو ٹکر مار رہے ہیں. تو اب اگر خدا نہ خواستہ ایسے جانور کے سینگ اوپر سے ٹوٹ گئے, جن کے بہت بڑے ہوتے ہیں نا, ان کی اوپر سے بسا اوقات خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں, یہ ٹکر مارتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں تو بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اگر جڑ سے نہیں ٹوٹتے تو ایسی صورت کے اندر ان کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جو سنگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سنگ کاٹ کے لوہے کی ایک کیپ لگاتے ہیں, تو یہ لگا سکتے ہیں, مناسب ہے, لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اوپر سے اگر سینگ کاٹا ہے ہاں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں, کیپ لگانے میں کوئی حرج نہیں. چلیں جی. اچھا مفتی صاحب اتنا خوبصورت جانور ہے ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. یہ جو ایکسٹرا جو یہ کھال ہے یہ عیب میں شمار ہوگا؟ یہ آگے کریں. یہ ماشاءاللہ یہ ہے بھی بالکل یونیک ٹائپ کا, اور ڈر بھی لگ رہا ہے, خطرناک قسم کا لگ رہا ہے. یہ اس کا حسن ہے, یہ نسل ہی ایسی ہے اور اس کا یہ حسن ہے, اور یہ دمبا ہی ہے. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پلے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ ہیں بھی 4 دانت نا, 2 سال سے بھی زائد گویا کہ اس کی کہہ لیں کہ عمر ہے, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. ان دمبوں میں چکی کے مسئلے ہوتے ہیں بعض اوقات. اب چکی نہ ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چکی نہیں ہے بعض دمبوں کی, بغیر چکی والا ہوتا ہے دمبا. چکی والے اب جیسے یہ ہیں تو یہ چکی والے ہیں, یا کچھ اور بڑی چکی والے ہوتے ہیں. صحیح ہے, اس کا حکم وہی دم کی طرح, دم میں جیسے 1/3 یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی, وہ عیب میں شمار ہوگا. ہاں, اور 1/3. اچھا یہ مسئلہ بیان کریں دم کا اور یہ وہ, تو اس میں پھر بال شامل نہیں ہے, بال شامل نہیں, اس کی گوشت ہڈی اس کا اعتبار کیا جائے گا. ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ تو بالکل سمجھے کہ بکری کی سائز کا ہے, اس کی بھی 7 حصے ہوں گے اس کے. بھائی اس کے کتنے دانت کے ہیں, کتنے دانت ہیں؟ 2 دانت کے ہیں. یہ 2 دانت ہیں ماشاءاللہ. کتنے سال کے؟ اچھا ماشاءاللہ. مفتی صاحب یہ چھوٹا ہے, اس سے کتنے 7 ہوں گے؟ اگرچہ جسامت میں کم ہے, گوشت کم ہے, لیکن اس کے جو ہے وہ حصے 7 افراد اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو دار و مدار اس پر نہیں ہے
کہ کسی جانور کا بہت زیادہ گوشت ہے، اگر مثال کے طور پر کوئی اسی سائز کا بکرا جو ہے وہ ہو، جیسے یہ ہے، یہ ہیوی جانور ہے، اس کے بھی 7 حصے ہوں گے، اس کے بھی 7 حصے اس ہوں کے گے. بھی 7 ہوں گے، اچھا. تو 7 ہی افراد جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ زیادہ لیکن گوشت چھوٹا ہے بہت تو اس کم ہے میں اس کے زیادہ، اندر. اگرچہ گوشت کم ہے لیکن جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے جو اس کو اجازت دی ہے نا، ان جانوروں کے اندر یہ جانور ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس نے 1 سال پہلے اس نے کمیٹی ڈالی اس نیت سے کہ میں قربانی کروں گا، لیکن قربانی کا وقت آیا لیکن اس نے پیسے خرچ کر دیے، تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب اس کے اوپر مالی اعتبار سے قربانی واجب نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو فقط قربانی کی نیت سے پیسے جمع کرنے سے یا کمیٹی ڈالنے سے اس پر قربانی واجب نہیں ہو جائے گی. قربانی واجب نہیں ہوگی. ہاں، اگر وہ شخص قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا، اچھا جانور خرید لیا، پھر اس کے جانور اوپر؟ خرید لیا، تو اب اس کے اوپر اس جانور کی قربانی واجب ہو جاتی، اچھا پھر اس کو قربان ہی کرنا ہوتا، پھر وہ اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا تھا. صحیح ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ گویا کہ غنی نہیں ہے، صاحب نصاب نصاب نہیں نہیں ہے، ہے. لیکن تو جانور جو خرید صاحب لیا. نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی ویسے تو واجب نہیں نہیں ہے، ہے. لیکن خرید کر قربانی کی نیت سے جب وہ خرید کر گویا اپنے اوپر وہ خود قربانی واجب کر رہا ہے. کر دیا اس نے. اب جب واجب کر لے گا تو اب اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہوگی. لیکن اگر ایسا نہیں کیا، صرف پیسے جمع کیے یا نیت کی ہے، تو اولاً تو یہ چاہیے کہ اپنی نیت کو پورا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اس نیت ایمرجنسی کو میں پورا نہیں کر رہا تو اس پر کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہی اس پر اس کے بدل میں کوئی دوسری قربانی لازم ہوگی. لیکن اس کو 1 سال تک اس نے کمیٹی ڈالی اس نیت سے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، اگر ایمرجنسی میں پیسے اور کہیں خرچ کر دیے، لیکن اس کو ثواب تو ملے گا. ہاں بالکل ثواب ملے گا. اچھی نیت سے جو ہے وہ ایک کام کے لیے اس جبکہ نے واجب بھی کوشش کی تھی تو بالکل اس ثواب کا حقدار اچھا ہوگا. مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون کون سے جانور قربان کیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کے جانور ہیں نا، یہ سارے قربان کیے. یعنی گائیں، بیل، بکرے، جی ہاں، اونٹ، آپ سب؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو بھی ذبح فرمایا، مینڈے بھی ذبح فرمائے، گائیں بھی ذبح فرمائی، اونٹ بھی نہر کیا. ماشاءاللہ. ہاں، یہ ہے کہ گائے کے بارے میں 2 روایت. ایک تو یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک دفعہ انہی کی طرف سے پوری گائیں ذبح کر دی تھی. صحیح ہے. اور یہ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو ایک گائے میں شامل رکھا، صحیح. جتنے حصے اس کے ہو سکتے ہیں. اور اونٹ بھی نہر آپ نے فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر. اور اسی طرح مینڈا، بکری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہیں اور ان کی اپنی قربانیاں کی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جانور اور بھی حلال ہیں. ہرن حلال ہے، ہرن کھانا بھی جائز ہے لیکن قربانی جائز نہیں اس کی. تو جنگلی جانور جو ہوتے ہیں ان کی بھی قربانیاں جائز نہیں ہوتی. وحشی، جنگلی، تو قربانیاں کے متعین جانور یہ ہم دیکھ رہے ہیں، بکرا، بکریاں، بھیڑ ہے، مینڈے ہیں، اور یہ بیل، اور یہ جس جگہ پہ ہم کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ذوق رکھتے ہیں قربانی کا. تو ہم نے تقریباً میرا خیال پچھلے سال بھی یہاں ہم آئے تھے، لیکن ان کے یہاں ہر قسم کا جانور، یہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیمرہ مین ہمارے دکھا رہے ہیں کہ یہ مختلف جو جانور ہیں، تو یہ ان کا ماشاءاللہ ایک شوق ہے کہ ہر طرح کے جانور، اور پھر بڑی عمدگی والے جانور. ٹھیک ہے، ہر طرح کے جانور تو اکٹھے کرنا یہ بھی آسان ہے بعض اوقات، لیکن اس جانور میں بھی بڑی عمدگی والا جو جانور ہوگا، قربانی یونیک یہی ہے نا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا. ماشاءاللہ. یہ تو اللہ کی راہ میں جب بھی آدمی خرچ کرے، دے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو. تو یہ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی واقعات بکثرت ہیں کہ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو ہی خرچ کرتے تھے. یعنی اگرچہ کسی کو شکر پسند ہے تو وہ دے رہے ہیں، کوئی گھوڑے دے رہا ہے، کچھ اونٹ دے رہے ہیں، اپنے یہ جانور. تو یہ پسندیدہ چیز دینا تو اس کا ایک اور لطف ہے. تو کثرت سے اونٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ قربان نہار فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ نہیں، یوں نہیں کہہ سکتے. اصل میں وجہ یہ ہے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قربانی کے ایام، جیسے قربانی مدینہ منورہ میں حکم ہوا، اور مدینہ منورہ میں یہ چند سال تھے قربانی کے جو نا مدینہ منورہ میں. اونٹ نہر کیے آپ نے بہت زیادہ، 63 اونٹ نہر کیے آپ نے، لیکن وہ حج کے موقع حج کے موقع پہ، حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ نہر اپنے کیے. ہاتھ سے. اور پھر بقیہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، بقیہ انہوں نے نہر کیے. تو یوں یعنی مختلف اوقات میں یا مختلف قربانی کے اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض ایسا دیکھا ہے کہ قصاب جو ہے نا وہ ذبح کرتے ہیں، اچھا جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا اور اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
دیکھیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو ناجائز و گناہ ہے نا. اچھا ناجائز ہے. جی بالکل گناہ ہے. وجہ یہ کہ دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرنے لگو تو اس کو لٹا کر چھری تیز نہ کرو، بلکہ پہلے چھری تیز کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ اسے جو ہے وہ لٹاؤ. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ تیز چھری سے ذبح کرو تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ اس کی رگیں جو ہے وہ کٹ جائیں. اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ جب اس کی رگیں کٹ گئیں، جانور جو ہے وہ ذبح ہو گیا، تو اب مزید جب تک اس میں جان موجود ہے، اس کے جسم کی کسی بھی حصے کو اگر آپ جو ہے وہ چھری لگائیں گے، کاٹیں گے، تو یقیناً اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا. اس کی اسلام میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. لہٰذا جب رگیں کٹ جائیں تو اب اس کے بعد نہ کھال اتارنی چاہیے، نہ ہی بعض لوگ جو ہے وہ گردن بکروں کی توڑ دیتے ہیں، یا جو ہے وہ ان کی سانس کی نالی کے اندر کھڑی چھری جو ہے وہ مارتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ گناہ گار بھی ہیں، اور جو افراد قصاب کو بلاتے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ قصاب کو ان کاموں سے روکیں. پہلے ہی بات کر لیں کہ بھئی آپ ہمارے جانور کے ساتھ ایسے معاملات جو ہے وہ نہیں کریں گے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ ذبح کر کے چھوڑ دیں، جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک جانور کی کھال یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے جسم کی جدا نہ کی جائے. اچھا مفتی صاحب اگر ٹائم دیں، وقت دیں، تو یہ ہے کہ جانوروں کی طرف بڑھتے ہیں. اتنے خوبصورت ماشاءاللہ جانور ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. جانور بھی جو ہے اس ٹائم بالکل یعنی آرام فرما رہے ہیں، آرام کے موڈ میں. اچھا مفتی صاحب یہ جو کلر جو ہے براؤن کلر ہے، اور اس براؤن کلر کو دیکھ کے یاد آیا کہ جانور کو مہندی لگا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ یہ مہندی لگی ہوئی ہے؟ نہیں مہندی نہیں لگی ہوئی، کلر ایسا ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت پیارا خوبصورت جو ہے وہ کلر ہے اس جانور کا جو ہے وہ، اور یونیک کلر جو ہے یونیک کلر ہے. تو مہندی لگا سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل مہندی لگا سکتے ہیں جانور کو. مردوں کو مہندی لگانا منع ہے جانور کو جسم پر، مرد بھی جو ہے وہ داڑھی یا سر کے بالوں پہ تو لگا سکتا ہے. اچھا مہندی سے نام بھی لکھتے ہیں، جی تو نام بھی لکھ سکتے ہیں؟ نام بھی لکھ سکتے ہیں، البتہ اس میں اس بات کا خیال کریں کہ مقدس نام وغیرہ جو ہے وہ نہ لکھیں کہ جانور کے جو ہے وہ بیٹھنے میں اٹھنے میں بے ادبی جو ہے وہ ہو. صحیح ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. باقی جو ہے وہ بچے عید مبارک لکھ دیتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں لکھ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. جانور کا نام بھی رکھ سکتے ہیں؟ آپ بالکل جانور کا نام رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے، سنت سے ثابت ہے یہ؟ جی نام جو ہے وہ رکھنا جو ہے وہ سنت. اچھا بعض ایسے بھی رکھتے ہیں کہ بچوں کے نام سے جانور کا نام رکھتے ہیں، تو وہ اس میں بھی رکھ سکتے ہیں، بچوں کے نام سے بھی رکھ بچوں کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا اب اس میں یہ کہ جیسے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ وائٹ ہے، اب اس پہ کوئی مہندی لگائے گا تو وہ اس کی کھال کو خراب کرنے والا ہے، کھال خراب نہیں، اس کا حسن خراب ہو جائے گا. جی یہ نیچرل ہے. جی نیچرل اور خوبصورت ہے. بلکہ مہندی یہ اس طرح کی چیزوں سے رنگنے سے ہو سکتا ہے کھال کی کوئی ویلیو بھی آگے پیچھے ہوتی ہو. تو مناسب یہی ہے کہ جس کی جو خوبصورتی آ رہی ہے اس کو ویسے ہی کر لیا جائے. صاحب یہ جو سینگ ہے یہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں؟ یہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں. اچھا جڑ سے کٹے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ جڑ سے کٹے ہوئے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ پہلے سے اس کا کاٹ دیا، لیکن اب زخم ٹھیک ہے، زخم ٹھیک ہے، اب زخم ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ عمل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے دیکھیں جانور پہ بھی ہم نے سر پہ ہاتھ رکھا، سر پہ ہاتھ رکھا تو جانور ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا، نہیں رکھنے دے رہا. یہ وہی تکلیف کی وجہ سے یہ نہیں رکھنے دے رہا، کیونکہ اس کو جب جڑ سے یہ نکالا گیا ہے تو اس کو بڑی تکلیف بڑی اذیت اس کو پہنچی ہوگی، تو اس وجہ سے یہ یہاں پر جو ہے ابھی بڑا ڈرا ہوا ہے یہ. جی کیونکہ وہ اس کے اوپر کام پہلے سے ہو چکا ہے نا، اب یہ ڈرا ہوا ہے، یہ ہاتھ نہیں لگانے. جی ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا. تو یہ قربانی تو ہو جائے گی. یہی وجہ قربانی ہو جائے گی، کیونکہ زخم بڑھ گیا، اس کا زخم بھر چکا ہے، زخم ٹھیک ہو چکا ہے. وہ جانور جس کا جڑ سمیت سینگ نکلے اور زخم اس کا باقی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بقیہ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ مفتی صاحب یہ جو منہ پہ جو تھوک بنتی ہے جگالی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے مفتی صاحب؟ جگالی جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے. اچھا ہاں یہ تو اس سے جو ہے کیونکہ یہ پیٹ میدے سے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. جو یہ جو رسی سے بھی لگی ہوئی ہوتی ہے تو رسی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو رسی تو آلریڈی اگر رسی گیلی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کا ہاتھ بھی جو ہے وہ ناپاک بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، گی. کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہوتا ہے بعض اوقات. جو بہت قریب جو لوگ جو ہے وہ عموماً جاتے ہیں تو وہ پھر اس چیز کے اندر ہوگا کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ناپاک ہو سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ جیسے ایک ہے نا جگالی، واقعی جگالی جیسے جو آپ جانور دکھا رہے ہیں یہ جگالی نہیں ہے، اس کے منہ میں ظاہر بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایسے جیسے کچھ تھوک جانور کا نارمل نکلا یا پانی نکلا یا ایسے ہی پانی، تو وہ ناپاک نہیں ہے. یہ خاص وقت ہوتا ہے، جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں تو تقریباً یہ جانور یہ جگالی کر رہے ہیں لیکن تقریباً نارمل کوئی بھی نہیں کر رہا نا. صحیح ہے وہ کر رہا ہے. وہ اب یہ بعض ہوتے ہیں یہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، وہ پیٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں سلسلہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں وہ ان کے احکامات وہی ہیں. اب جیسے جانور ہے اس نے پانی پیا، پانی پھر اس کا منہ باقاعدہ گیلا ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی.
تو اس میں پھر وہ حرج والی بات نہیں. اچھا مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے ٹائم پہ 2 سے 3 جگہ کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ایک ہی جگہ کرنا چاہیے یا 3-4 جگہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے نہر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو یہ نہر ہوتا ہے. صحیح ہے. اور جو لٹا کر جو ہے وہ آپ گائے یا بکرے کو کاٹتے ہیں وہ ذبح کہلاتا ہے. بالکل صحیح ہے. اب لوگ نہر کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ 2-3 جگہوں سے اس کو جو ہے وہ کاٹتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت بھی جو ہے نہیں ہے. بس ایک مرتبہ آپ نے جب وہ چھرا گھونپ دیا تو یہ نہر ہو گیا. اب اس کے بعد مزید جو ہے وہ اس کو کاٹنا, یہ اس کو مزید تکلیف دینا ہے جس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک مرتبہ میں ہو جائے گا, ایک ہی مرتبہ میں جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کی بڑی گردن کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو زیادہ دفعہ کاٹنا پڑے گا, ایک ہی دفعہ سے جو ہے وہ یہ ذبح نہر ہو جائے گا اور یہ ذبح ہو جائے گا. چلیں جی مفتی صاحب سے آخری سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا بعض ایسا دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے ٹائم پہ جب اس کا خون نکلتا ہے تو بچے بڑے وہ کیا کرتے ہیں کہ چپل اتار کے وہ خون کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ خون کے اوپر کھڑے رہیں گے تو شفا ملے گی, یا اس کی کیا حکمت ہے, یا خون ان کے لیے شفا ہے یا ناپاک ہے, یا کیا حکم ہے اس کے لیے؟ دیکھیں نہر کے وقت یا ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ دم مسفوح کہلاتا ہے, بہنے والا خون. ٹھیک ہے. یہ ناپاک ہے. ناپاک ہے یہ. اور اونٹ میں بطور خاص لوگ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں, اونٹ کا خون وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ناپاک ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس طرح اس میں سمجھنا کہ برکت ہے اور اس سے شفا سمجھنا, یہ بھی غلط ہے. بلکہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو جو اس طرح ناپاک کرتے ہیں وہ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں. تو خون میں اس طور پر برکت نہیں ہے. جو ہم نے قربانی کی ہے وہ بابرکت کام تھا. اور کئی لوگ جیسے وہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے ان جانوروں کو ذبح کر کے گھر بنا رہے ہیں تو بنیادوں میں خون ڈالتے ہیں. تو وہ جو بنیادوں میں خون ڈالتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں شاید اس خون سے برکت آئے گی, جبکہ ناپاک ہے یہ. تو جبکہ ناپاک. تو برکت ہمیں وہ جو صدقہ دے دیا اس میں برکت ہے اور وہ ثواب کا کام ہے. لیکن یہ ذبح کے وقت یا نہر کے وقت, اونٹ کے نہر کے وقت جو خون ہے تو وہ ناپاک ہے. اس کو برکت سمجھ کر اس کو ہاتھ پاؤں پہ جسم پہ ملنا تو لینا یہ بالکل جائز نہیں. یہ جائز نہیں اور اس سے کوئی شفا والا معاملہ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے آپس میں بنائے ہوئے ہیں. ناپاک چیز ہے نا یہ. اللہ جی. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کی رونقیں. الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں اور سب سے پہلے تو میں ہمارے مفتیان کرام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے وقت دیا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکیوں بھری طویل زندگی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, قربانی کی رونقیں, رونقیں, رونقیں.